عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل توجہ اس پر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کریم ہی کی آیتیں لے کر بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کو سیاق و سباق کے بغیر، اس کے بیک گراؤنڈ کے کو بتائے بغیر اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے. اینڈ دین یو گیٹ امپریسڈ بائی دم کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پیج نمبر اینڈ چیپٹر نمبر اینڈ لائن نمبر اینڈ دا ورس نمبر اینڈ دس نمبر اینڈ دیٹ نمبر. ہوتا ہے سب نمبر ہی نمبر، جب سامنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا نمبر کہاں؟ تو آپ سوچتے ہیں کہ سب نمبر بتا رہے ہیں. صرف نمبروں سے کام اگر ہوتا تو پھر تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ صرف آیتیں کوٹ کر دیتے آپ اور اس سے جو چاہے مطلب نکال لیتے. وہ تفسیریں کیوں علماء نے کی ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے اور جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن پاک کی تفسیر سنی ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر خود صاحب قرآن سے جنہوں نے سنی ہے. سبحان اللہ. آپ سوچو ان کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور چچا ہونے کی حیثیت سے عمر میں بڑے بھی ہیں، لیکن وہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب کیسے سکھاتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم یہ دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، کس سے سیکھ رہے ہو. احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر کوئی آیا اور آ کر کے دین سکھانے لگا، نہ اس کا عقیدہ دیکھا، نہ اس کی فہم و ادراک کو دیکھا، نہ اس کی سمجھ کو دیکھا، نہ اس کی قرآن فہمی کو دیکھا. 2 آیتیں قرآن کی ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے، چیپٹر نمبر بتا دیا تو آپ نے سمجھا کہ بڑا چیپٹر ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ادب سیکھو، اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. اور یہ ادب ہی، یہ محبت ہی ہمارے ایمان کی جان ہے، کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی، بولو، ایمان کی جان ہے. اب سنو، لوگ یہ کہتے رہے وہ ہماری طرح تھے، وہ تو ہمارے جیسے ہی آدمی تھے، وہ کہتے رہتے ہیں لوگ، لیکن ہم کو اس کا جواب آنا چاہیے. اور وہ جواب ہمیں ان اللہ والوں کی زندگی میں ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے، حضرت سیدنا عباس کی زندگی میں ملتا ہے، صدیق اکبر کی زندگی میں ملتا ہے. آپ صدیق اکبر سے پوچھیں کہ یا امیر المؤمنین حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی ہیں، تو پھر آپ نے جب سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں وہ آئیں، اس کے بعد کبھی آپ نے بیٹی کہہ کر یا عائشہ کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ یا ام المؤمنین کہہ کے کیوں پکارا کرتے تھے؟ جہاں نسبت آ گئی اس رسول اللہ کی، اب وہ بیٹی ہوئی تب بھی قابل احترام ہو گئی. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ابو سفیان اس وقت جب ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، اس وقت وہ مدینہ شریف میں تشریف آئے تھے اور ایمان والے نہیں تھے اس وقت، تو اپنی بیٹی کے گھر گئے. یہ بیٹی ام حبیبہ جو ہیں یہ ام المومنین ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ ابو سفیان ان کے والد ہیں. جب گھر پر آتے ہیں تو بستر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پڑا ہوا ہے، حضرت ام حبیبہ بستر کو پلٹ دیتی ہیں، بستر پلٹ دیتی ہیں. حیرت سے ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے گھر پر آیا ہوں اور تم اس بستر پہ مجھے بیٹھنے دینے کی بجائے زمین پر بیٹھنے کی بات کرتی ہو؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ سنو، تم میرے باپ ضرور ہو لیکن تم اس وقت رسول اللہ کے دشمن ہو، اور اس پاک بستر پر کسی مشرک کو بیٹھنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دے سکتی، اگرچہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یہ مثالیں کہاں گئی؟ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں یہ مثالیں بتائی جاتی تاکہ ان کا ایمان مضبوط کیا جا سکے، تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط کیا جا سکے. صرف قرآن کی آیتیں بتاتے ہو. سنو حضرت عباس کیا فرماتے ہیں. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن پوچھنے والا کچھ دیکھنا چاہتا ہے. آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب جواب سنو حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی کبھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، معاذ اللہ. ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ ہم کچھ تم پر الزام تو نہیں لگا رہے ہیں، لیکن تم نے کچھ کہا ہے اس پر تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے. دس از اندر ایسپیکٹ آف دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم.
and his respect is the soul of our iman. उनकी मोहब्बत, उनकी ताजीम हमारे ईमान की जान है. Why don't you respect him? Give him the due respect you have to give as a ummati, because he is the Nabiyul Anbiya, he is Sayyidul Anbiya, he is Rahmatul lil Alamin, he is the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. क्यों नहीं आप इसके बारे में सोचते? हज़रत अब्बास ने क्या जवाब दिया? कह सकते थे कि हाँ मैं उम्र में बड़ा हूं उनसे, चचा हूं उनका, नहीं, लेकिन अदब का सलीका हज़रत सैयदना अब्बास फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बड़े तो हुजूर ही हैं. क्या फरमाते हैं? सवाल पूछने वाले सुन, बड़े तो हुजूर ही हैं, हाँ पैदा मैं पहले हो गया. बोलो ना, प्यार से बोलो, या नबी जो मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई. जब छिड़ा तज़किरा उनके रुखसार का, वो दुहा कह दिया, वल कमर पढ़ लिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई. मोहब्बत से बोलो जरा, जो कहना चाहते थे वो कह भी दिया और अदब का अदब भी हो गया कि बड़े तो हुजूर ही हैं, हाँ पैदा मैं पहले हो गया. अब सोचो, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम सहाबा के तरीके पर हैं, ये सहाबा का तरीका उन्हें क्यों नजर नहीं आता? हमें इस पर सोचने की जरूरत है और इसके लिए हमें एजुकेट अपने आप को करने की जरूरत है. लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कुरान पाक को बहुत जल्दी खोलते नहीं है, और खोलते भी है तो उस वक्त जब कोई मर जाता है. ये बात सही है कि नहीं? बोलो. कुछ होंगे लोग जो तिलावत करते होंगे, ऐसा नहीं कि दुनिया खाली हो गई है, लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे, आमतौर पर अगर आप देखेंगे, तो तिलावत उस वक्त जब कुरान खानी हो, कोई जनाब दुनिया से चले गए, तो अब वो भी कुरान खानी हम कहां करते हैं? वो मदरसे के बच्चे ही करते हैं. आकर मदरसे के बच्चे अंदर, हम बैठे हैं बाकड़े पर बाहर, वहां बातें हो रही हैं, और वो बातें होते होते कोई साहब अंदर अगर चले भी गए तो जल्दी से देखते हैं कि वो मदरसे के बच्चे कितना खत्म कर चुके हैं, मैं पे हाथ डालूं कि नहीं डालूं डब्बे में, पेटी के अंदर. अब ले भी लिया तो देखते हैं कि मेरा तो आधा ही हुआ, उसका पूरा हो गया, बच्चे का तो कहते बेटा जरा ये पूरा कर दो ना. अब ऐसे कुरान शरीफ पढ़ोगे तो तुम क्या उसका फैज उठाओगे? मुझे बताओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों इंतजार करते हो किसी के मरने का कि तुम कुरान पाक की तिलावत करो? और कोई क्यों इंतजार करे कि तुम मरे तो तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ा जाए? सिसाले सवाब बरहक है, उसका फायदा पहुंचता है यकीनन, लेकिन क्या सिर्फ कुरान मुर्दों पर पढ़ने के लिए नाजिल हुआ था? नहीं. कुरान पाक जिंदगी की किताब है. कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस कुरान की गुलामी करती नजर आती है जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं.